بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک پڑوسی کے پاس گیا۔ وہ موت کی سختیوں میں مبتلا تھا۔ کبھی اس پر غشی طاری ہوتی اور کبھی افاقہ ہو جاتا۔ اس کے سینے سے گرم سانسیں نکل رہی تھیں۔ وہ اپنی دنیا میں منہمک رہا کرتا تھا اور اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت میں غفلت کیا کرتا۔ میں نے اسے مشورہ دیا، اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر اور غفلت سے اپنا دامن چھڑا لے۔ شاید اللہ تعالیٰ تیرے درد میں کمی فرما دے اور تجھے شفا دے دے اور اپنے کرم سے تیرے گناہ معاف فرما دے۔ تو وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، موت سر پر کھڑی ہے اور ان قریب میں مرنے والا ہوں۔ افسوس ہے اس زندگی پر جسے میں نے فضول کاموں میں گنوا دیا۔ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسی وقت میں نے اس کے گھر کے ایک کونے سے غیبی آواز سنی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ہم نے تجھے کئی بار امان دی مگر تجھے بہت بڑا دھوکے باز پایا۔ الامان والحفیظ۔ ہم برے خاتمے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں اپنے پچھلے گناہوں کی بخشی کا سوال کرتے ہیں۔ محترم دوستو، اپنے مولا کریم کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیجئے۔ غفلت اور نفسانی خواہشات سے باز آ جائیے۔ اپنی بقیہ عمر پیغام اطاعت میں گزار دیجئے اور دنیاوی خواہشات سے بچنے پر صبر کیجئے۔ اے احکام شریعت کے پابند انسان، نافرمانیوں اور گناہوں سے دور بھاگ، کیونکہ دنیا میں اطاعت پر صبر کرنا جہنم کی آگ پر صبر کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ اولیاء کاملین میں سے جب ایک بزرگ کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میری وصیت غور سے سنو اور اس پر ضرور عمل کرنا۔ اس نے عرض کی، بہت بہتر ابا جان۔ فرمایا، بیٹے، میری گردن میں ایک رسی ڈال کر مجھے محراب کی طرف گھسیٹو اور میرے چہرے کو خاک آلودہ کر دو اور یہ کہتے جاؤ، یہ اس شخص کا انجام ہے جس نے اپنے مولا کی نافرمانی کی، اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دی اور اپنے مالک کی اطاعت سے غافل رہا۔ جب ان کی اس خواہش کو پورا کر دیا گیا تو انہوں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور عرض کی، اے میرے معبود، اے میرے آقا و مولا، تیری بارگاہ میں حاضری کا وقت آ پہنچا ہے۔ میرے پاس ایسا کوئی عذر نہیں جسے تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، مگر اے مولا، میں گنہگار ہوں اور تو بخشنے والا ہے۔ میں مجرم ہوں اور تو رحم فرمانے والا ہے۔ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا آقا ہے۔ میری عاجزی اور ذلت پر رحم فرما، کیونکہ گناہ سے بخشنے اور نیکی کرنے کی قوت تو ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس بزرگ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اسی لمحے گھر کے کونے سے ایک آواز سنائی دی جسے گھر میں موجود تمام لوگوں نے سنا۔ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہہ رہا تھا، اس بندے نے اپنے مولا کے سامنے خود کو ذلیل و رسوا کیا اور اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، تو رب تعالیٰ نے اسے اپنا قرب عطا فرما کر اپنا مقرب بنا لیا اور جنت کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ ناظرین کرام، توبہ کی یہ قبولیت نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والوں کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ توبہ کرنے والا نوجوان اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور ادھیڑ عمری میں گناہ کرنے والوں کو جھنجھوڑ رہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اظہار ندامت کرنے والے بوڑھوں کو آواز دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں ٹوٹنے والے دلوں کے قریب ہے۔ مروی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرتا ہے، رات میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، تو فرشتے نور کا ایک چراغ روشن کر کے زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیتے ہیں۔ دیگر فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آج کی رات اپنے رب کے ساتھ راضی ہو کر گزاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اعضاء خوش ہو کر ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ ہمارا رفیق اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔